ندیم رضا کا سلام۔ بات ہے امریکہ کے صدارتی انتخابات کی کہ وہاں پہ میڈیا کا کیا کردار رہا ہے۔ جیسے ہمارے پاکستان میں میڈیا کا جو چہمہ گوئیاں ہوتی رہتی ہے جو اور خواہشات کو شہ سرخیاں میں مرتب کیا جاتا ہے، تو امریکہ میں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں دیکھنے میں آئی۔ میرے ساتھ موجود ہے فیض رحمان صاحب، جو ان کا تعارف کے محتاج نہیں ہے، وہ امریکی میڈیا میں بھی پاکستان کے میڈیا میں بھی ان کا کردار رہا ہے۔ تو بڑی باریک بینی سے آپ دیکھ رہے ہیں فیض صاحب، مستقل آپ پاکستان کے الیکٹرانک میڈیا کے تجزیے تبصرے دے رہے ہیں، تو میڈیا کا کیا کردار رہا ہے امریکی؟ دیکھیے، آپ نے بالکل صحیح کہا ندیم کہ اس وقت یہاں پر بھی یہی حال ہے کہ جو مختلف بلاک کے میڈیاز ہیں، ڈیموکریٹک بلاک کا الگ ہے، ریپبلکن کا الگ ہے، انڈیپینڈنٹ میڈیا جو ہے بہت تھوڑا رہ گیا ہے۔ اور سی این این کو ہم سمجھتے تھے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے، لیکن اس نے بھی اس پورے الیکشن سائیکل میں پوری طرح سے انٹائی ٹرمپ ہونے کا کردار ادا کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے، بیلنس کہتے ہیں، انہوں نے کوئی غلط بیانی نہیں کی، لیکن جو فوکس تھا وہ ہمیشہ وہ نیگیٹو نیوز پر تھا۔ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ خواہشات کو خبریں بنا کے پیش کرنا اور یہ تاثر یہ دینا کہ اگر آپ میڈیا کی بات پر جاتے، خصوصاً جو پرو بائیڈن میڈیا تھا، تو ایسا لگ رہا تھا کہ بائیڈن ایک بہت بڑے مارجن سے، یہ ایک لینڈ سلائڈ سے جیت جائیں گے۔ دیکھیے اب تک معاملہ لمبو میں ہے، جب ابھی آج دوسرا دن ہے، اب ہم کو نہیں معلوم کہ ابھی معاملات کس طرف جا رہے ہیں۔ لگتا ہے کہ بائیڈن بہتر پوزیشن میں، لیکن ابھی بھی کوئی بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی۔ دوسرا جو سب سے بڑا جو کردار اور ناکامی سامنے آئی ہے، وہ آئی ہے پولز لینے والوں کی، جو ایجنسیز ہیں، جو ان کے بزنسز ہیں یا وہ لوگ ہیں، ان کی نااہلی ایک دفعہ پھر ثابت ہو گئی۔ 2016 میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہلری کلنٹن کے موقع پر ان کے بالکل اندازے سب غلط ثابت ہوتے، اس دفعہ پھر ان کے اندازے بہت بڑی حد تک غلط ثابت ہوئے ہیں۔ لیکن تو یہ فیصلہ دونوں پول جو ہے، یہ بھی جو لوگ بنا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی تو خواہشات پر مبنی ہوتے ہیں پولز بھی۔ بالکل صحیح ہے، اس میں بالکل صحیح ہے کہ لیکن دیکھیں نا، وہ تو اگر فاکس نیوز لے رہا ہے تو ظاہر ہے وہ اپنا جو سیمپل ہے لوگوں کا، وہ ان لوگوں کو چن رہا ہے جن سے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ جوابات ہیں۔ اس طرح سے ایم ایس این بی سی ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ انڈیپینڈنٹ پوسٹرز ہیں، جن کا بزنس ہے، جن کا یہ کاروبار ہے، جو کسی پارٹی کے نہیں ہوتے، تو یہ انہوں نے یہ جائزے پیش کیے تھے اور وہ بری طرح سے ناکام اور بے نقاب ہوئے ہیں۔ نہیں، یہ جو بھی صورتحال آ رہی ہے، جو جس حد سے آپ نے کہا جائزے پیش کیے جا رہے تھے، جو پروجیکشن دی جا رہی تھی، وہ تو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ جو پہلے بالکل نہیں۔ کہہ دیا گیا تھا کہ یہ ون سائڈ ہونے جا رہے معاملات سارے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر میں پاکستان کے میڈیا کی بات کروں، ہمارے ہاں بھی ایک واضح طور پہ وہ ہے، سامنے نظر آ رہا، تو میڈیا کون اور کس کی طرف وہ جا رہا ہے۔ اور یہ وہاں پہ بھی جو بالخصوص ان انتخابات کے اندر میڈیا بالکل یعنی کہ کرسٹل سامنے آ گیا ہے۔ بالکل بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جو ہمارے ذہنوں میں یہ تھا نا کہ بہت ہی انڈیپینڈنٹ کریڈیبل میڈیا ہوتا ہے، اب وہ بات نہیں رہی۔ اور خود دیکھیں نا، یہاں کے صدر نے، ایک امریکہ کا صدر جو کہ پوری امریکی قوم کو اور تمام اداروں کو ریپرزینٹ کرتا ہے ایک طرح سے، اس نے تو بارہا یہ کہا کہ فیک میڈیا، فیک نیوز، فیک میڈیا، فیک نیوز۔ اس کا مسلسل پہلے دن سے یہ ایک وہ رہا ہے منترا۔ تو اس میں اب کوئی شک نہیں ہے کہ معاملات ایسی ہیں، یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہر ایک اپنے اوپینین اور اپنی پارٹی کے لحاظ سے کوریج کرتا ہے، لکھتا ہے، بولتا ہے اور اسی کو سمجھنے کی کوشش اچھا، کرتا ہے۔ ایک بڑا دلچسپ بات ایک اور ہے کہ پاکستان کا بھی میڈیا وہاں پہ یہ تاثر دے رہا ہے پاکستان میں کہ خدا نہ خواستہ انتخابی نتائج کے بعد خانہ جنگی کی صورتحال ہو جائے گی۔ وہ مین ہیٹن کو دیکھ کے، مین ہیٹن میں جو سیکیورٹی ہائی الرٹ کی ہوئی ہے، تو اس میں کہاں تک سچائی ہے مجھے تو معلوم ہے، لیکن آپ… نہیں دیکھیے، ہاں، خانہ جنگی جو ہے وہ جیسے اگر ہم آپ ایک محاورے کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں کہ ساس بہو کی خانہ جنگی، گھر میں خانہ جنگی، تو وہ اس طرح کا تو ہے، لیکن کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی قتل و غارت گری ہو رہی ہے، لوٹ مار ہوتی رہی ہے۔ ایک یہاں پر ایک ہے، اس کی پہلی بھی بہت سی مثالیں ہیں، نظیریں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو یہ بہت بڑا وائلنس سڑکوں پر دیکھیں گے۔ جیسے کہ بلیک لائفز میٹر تھی، وہ پروٹیسٹ تھے، سب چل رہا تھا مہم، اس میں کچھ لوگ مرے بھی ہیں، 2-4 لوگ، کافی دکانوں کا نقصان ہوا ہے۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نیو یارک میں، واشنگٹن میں اور دوسرے بڑے شہروں میں، یہ حفظ ما تقدم کے تحت خود کاروباری لوگوں نے اپنے طور پر حفاظتی اقدامات کیے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی آپ یہاں پر بہت بڑا کوئی انریسٹ یا کوئی رائٹس دیکھنے میں آئیں گے۔ وہاں پہ بھی ووٹ گننے کی جو مشینیں ہیں، کہ وہ بھی خراب ہوتی ہیں۔ ہوئی ہے نا بھائی ندیم صاحب، ہوئی ہے۔
देखिए नहीं, एक नहीं नहीं हुई भी हैं और स्लो भी हुई हैं, खराब भी हुई हैं। बल्कि कल जो है जॉर्जिया में, स्टेट ऑफ जॉर्जिया में 4 जगह मशीनें खराब हो गई थी। तो उसकी वजह से वहाँ पर उन्होंने 45 मिनट्स तक वोटिंग को बढ़ाया और नताइज में भी पौन घंटे की देर की। नहीं, क्या तो आया कराची की तरह, जैसे कराची में भी काफी देर तक मशीनें खराब रही थी, नताइज रोक लिए गए थे। कराची में फिर एकदम जो हारे में थे, जो सो गए थे, उनको अपनी फतह का जरा सा भी कोई शायबा भी नहीं था, फिर सुबह उठे तो वो जीते हुए थे। क्या कुछ इस तरह वहां भी इस तरह कुछ होता यहाँ है? नहीं, यहाँ इस हद तक नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ अदालतें आज़ाद हैं, एक बहुत ट्रेडिशंस हैं यहाँ पर, बड़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशंस हैं जमहूरियत की और अपने जुडिशल सिस्टम की। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप इस हद तक एक ग्लिचेस ज़रूर हो सकती हैं और ये भी हो सकता है कि कुछ मिसाल के तौर पर किसी घर में फ़र्ज़ कीजिए कि 10 लोग वोटर्स थे, वो मेल इन बैलेट्स मंगवाए गए और वहाँ जो है वो उनमें से कुछ लोग इतने ज़ईफ़ थे कि वो पढ़ भी नहीं सकते, तो किसी और ने उनकी तरफ से भर के भेज दिया। ये हो सकता है। आपस में रिश्तेदारों ने एक-दूसरे के बैलेट्स खुद भर दिए अपनी मर्ज़ी से। तो वो एक उसको भी मेरा ख़्याल है एक बेकायदगी कहा जाएगा। लेकिन उसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा इसमें यहाँ पर कोई नहीं, फ्रॉड इसमें इसमें होगा। एक चीज और भी है, पाकिस्तानी मीडिया बड़ा इसको वो कर रहा है कि बाइडेन पाकिस्तान के हक में होगा या ट्रम्प होगा। तो इसमें कहाँ तक वो है कि वो पाकिस्तान तो है नहीं, जिसकी पॉलिसियां जो है किसी भी फर्द वाहिद की वजह से फौरन तब्दील होती जाए। कुछ इस तरह की चीजें हैं जो जो भी, यानी कि अमेरिका का सदर बनता है, पाकिस्तान से क्या ताल्लुकात होंगे, या वही डू मोर वाली बातें होंगी? देखिए, इसमें रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेटिक एडमिनिस्ट्रेशन का फ़र्क तो होता है। इसमें कोई शक नहीं कि जब रिपब्लिकन्स आते हैं तो पाकिस्तान के पास की तरफ पॉलिसीज़ डिफरेंट होती हैं और डेमोक्रेट्स की तरफ से डिफरेंट होती हैं। रिपब्लिकन का ये है कि रिपब्लिकन्स के जो रिलेशनशिप होती हैं वो ज़्यादातर सिक्योरिटी टू सिक्योरिटी और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती हैं। उन लोगों का लोअर लेवल पर आम आदमी से एंगेजमेंट नहीं होता। इसके बरखिलाफ़ अगर आप डेमोक्रेट्स की तरफ देखते हैं, ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन में आपने देखा था कि यूएसएआईडी के प्रोग्राम्स और बहुत सी ऐसी फंडिंग होती है जिसमें सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम्स होते हैं। आपके जो मामलात हैं जैसे फ्रीडम ऑफ एक्सचेंज और सॉरी फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या ह्यूमन राइट्स के जो इश्यूज़ हैं या डिस्क्रिमिनेशन के इश्यूज़ पे हैं, तो उस पे बाकायदा एक डायलॉग होता है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, यहाँ से एक पोज़ीशन ली जाती है। तो आप बाइडेन की सूरत में आप वो चीज़ें देखेंगे जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी का स्टाइल है। और तो आप बहुत हद तक जो सिर्फ़ हिस्ट्री को, इन दोनों की रिलेशनशिप की हिस्ट्री को देख के आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मामलात किस तरफ जाएँगे। बाइडेन बहुत क्लोज़ रहे हैं पाकिस्तान से और पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी से, तो वो दिलचस्पी ज़रूर लेंगे और वो मेरा मेरा अपना ख़्याल ये है और यकीन है कि वो पाकिस्तान के बही-ख़्वाह हैं। ही इज़ अ वेल विशर ऑफ पाकिस्तान एंड द पाकिस्तानी पीपल, तो थिंग्स आई विल गेट आई बेटर। आई होप इस तरह हो, लेकिन मेरा मेरा मानना ये है, अमेरिका में बाइडेन आए या ट्रम्प आए, लेकिन जो उनकी ख्वाहिशात हैं, जो वो चाहते हैं, उसी तरह से ताल्लुकात इस्तवार करेंगे। जब तक पाकिस्तान से मतलब रहेगा, वो पाकिस्तान के साथ खुशगवार मूड रखेंगे। जब काम निकल जाएगा, फिर उसी तरह से वो हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया फैज साहब, आप बिजी होंगे, थैंक फिर यू, इंशाल्लाह थैंक बाद में होती है। आपको बहुत शुक्रिया। एब्सोल्युटली, बहुत-बहुत थैंक यू, शुक्रिया, खुदा थैंक यू। हाफिज। खुदा हाफ़िज़।